صحیح سنن ابو داؤد علامہ البانی کا نسخہ ہے، جلد نمبر 1، 1128 نمبر کی حدیث ہے۔ قیس بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا آپ کے ایک صحابی 2 رکعت اور پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا میرے صحابی، صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، میں نے 2 رکعت پڑھائی، یہ آپ الگ سے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے بھائیوں، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں کل؟ کتنی ہے؟ 4 6 کتنی ہے؟ 2 فرض اور 2 سنت۔ سنت پہلے ہے یا بعد میں؟ سنت پہلے، فرض آخر میں۔ اب یہاں پہ سنیے اچھی طرح، سنت تقریری۔ بہت سارے احباب، بہت سارے دوست، بہت سارے بھائی لا علمی کی وجہ سے یا مس گائیڈنس کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابی، میں نے 2 رکعت نماز فرض پڑھا دی، کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ تو جواب ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجد میں آیا تو آپ امامت کر رہے تھے، نماز فرض کھڑی تھی، جماعت میں آ کر شامل ہو گیا، مجھے فجر سے پہلے جو سنت 2 پڑھنی تھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جماعت میں شامل ہو گئے، اس لیے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے سنت میں لگوں۔ تو اللہ کے رسول، فرض میں نے پوری کر لی آپ کے ساتھ، اور ابھی میں اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھ رہا تھا، پہلے والی سنت بعد میں۔ فسکت رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، کیا پتا چلا اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر امت کو کیا درس دیا کہ اے میرے امتیو، دیکھو سنت فجر کو اگر کسی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو جائے، اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ کبھی وہ مسجد میں باوضو ہو کر آئے اور اس نے سنت اپنی گھر پہ نہیں پڑھی تھی اور مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی ہے، دیر ہو گئی اسے، تو اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ جا کر فرض میں شامل ہو جائے، اور فرض مکمل کر لینے کے بعد اس کے لیے موقع ہے اب وہ اپنی سنت فجر جا کر پڑھ لے۔ لیکن میرے جوانوں، مجھے معاف فرمانا، میرے بزرگوں، یہ حقیقت اچھی طرح سے سن لینا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ممبئی میں طلبہ کا ایک ہاسٹل ہے، جعفر سلیمان ہاسٹل، مسجد بندر سے پہلے واڑی بندر کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کے اندر ایک مسجد بھی ہے، وہاں طلبہ رہتے ہیں، ان کے ہاسٹل کا انتظام ہے، رہنے سہنے، کھانے پینے، لائبریری، تمام چیز کا انتظام۔ میں تقریباً 1.5 سال تک وہاں رہا زمانے طالب علمی میں۔ اس مسجد میں ہمارا درس ہوتا تھا، اور اسی مسجد میں میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے جوان طالب علم نمازی ہیں، فجر میں پہنچے، امام صاحب امامت کرا رہے ہیں، امام صاحب امامت کرا رہے ہیں، ہمارا جوان پہنچا ہے اور وہ سنت اپنی الگ سے پڑھ رہا ہے، نہیں معلوم ہمارے اس نوجوان، میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں میرے اس جوان طالب علم کو مس گائیڈ کیا گیا ہے فرقے اور مسلکوں کی بنیاد پر، کہ تمہارے مسلک میں تو یہ نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا طالب علم فرض کی جماعت کھڑی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، ہمارا طالب علم جا کر الگ سے اپنی سنت پڑھ رہا ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے ایسے مرتبہ کہ جماعت کھڑی ہے فجر کی اور صاحب وضو بنا کر آئے، امام صاحب دوسری رکعت میں چل رہے ہیں، امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا نمازی بعد میں آتا ہے وضو بنا کر، اللہ اکبر، اپنی سنت پڑھ رہا ہے، ابھی 1 رکعت بھی سنت ادا نہ ہوئی، اور ادھر امام صاحب نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بولو بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟
کتنے نمازی ہمارے ایسے جو اس مسئلے کو نہیں جانتے. میرے بھائیوں، یہ سنت صحابہ کی خلاف ورزی ہے، سنت رسول کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپروول دے دیا اور صحابی کے کہنے پر کہ اللہ کے رسول جماعت کھڑی تھی تو میں اس میں شامل ہو گیا، جماعت کے بعد میں فرض سے پہلے والی تو سنت جو نہیں پڑھ سکا تھا ابھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، تو میرے بھائیو آپ نے اجازت دے دی، آپ نے گویا ثابت کر دیا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ فجر کی 2 سنتوں کو فرض پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ بولو، پڑھ لے. اس کو فرض کی جماعت چھوڑنے کی اجازت، یا فرض نماز قائم ہو گئی تو اس کو سنت پھر الگ سے پڑھنے کی اجازت، بولو، نہیں. بہت ساری مسجدوں میں اس کی مخالفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو، بزرگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.